بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جس ٹاپک کو میں لے کر آیا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ کامن بیماری، کامن چیزیں یہ واضح ہو رہی ہیں بچیوں کے اندر کہ بچیوں کو طلاقیں زیادہ کیوں ہوتی ہے۔ 2017 میں صرف لاہور شہر کا سروے کیا گیا، ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی، تو اس میں یہ ثابت ہوا کہ 18,770 طلاقیں ہوئیں۔ کیا وجوہات تھی؟ کن بچیوں میں طلاقوں کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ ان میں ہوتی ہے جو گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں۔ یہ جلد بازی کے اور جذباتی فیصلے جو ہوتے ہیں نا، گھروں کو برباد کر دیتے ہیں۔ 98% جو ہے نا جی طلاق کی ریشو اس شادی کے اندر پائی گئی ہے۔ جو شادی والدین کی طرف سے جلدی میں کی جاتی ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں کر دی جائے، یا مثال کے طور پر ایک بچی کی عمر 32 سال ہو گئی ہے، رشتے کے انتظار میں، جیسے رشتہ آتا ہے فوراً یس کر دیا جاتا ہے، شادی کر دی جاتی، کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی۔ جیسے زندگی ٹرن لیتی ہے، برائیاں سامنے آتی ہیں تو اس کی ریزن بن جاتی ہے اس ناچاکی کی، اس علیحدگی کی ہو جاتی ہے۔ شادی جو ہے نا کہ ایسا بندھن ہے، ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے نا وہ پری پلان نہیں ہوتی۔ شادی میاں بیوی کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک سوشل ایگریمنٹ ہے، ایک مرد اور عورت کے درمیان طے پانے والا سوشل معاہدہ ہے کہ ایک مرد اور عورت طے کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں گے۔ اب دونوں میں سے دونوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اس معاہدے کو جہاں مرضی چاہے جا کے توڑ دے، تو لہٰذا شادی کا بندھن ایسا ہونا چاہیے جیسے یہ ہاتھ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ آئے، یہ ہاتھ نہیں چھوٹنے چاہیے۔ جیسے واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جب چھوڑنا ہے تو لڑائی کیسی، جب مل کے رہنا تو پھر لڑائی کیسی۔ تو خدارا اپنی بچیوں کو نا برداشت کرنا سکھائیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ آج جو ہماری جو نسل ہے نا جو اس کے اندر برداشت نہیں ہے۔ آپ بچیوں کی اگر تربیت اس انداز سے کریں گے کہ یہ سورے جانا ہی تو تھلے لا کے رکھنا ہے، یقین مانیے یہ معاشرے کی ناکام ترین عورت ہے وہ، جس کی تربیت اس انداز سے ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ ٹارگٹ یہ دے کر بھیجو گے اپنی بچیوں کو کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہاری لاش سسرال سے آنی چاہیے، لیکن یاد رکھنا تم نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے۔ جیسے سکندر اعظم نے کہا تھا نا، تم مجھ سے اگر اچھی قوم چاہتے ہو تو مجھے اچھی مائیں دے دو۔ تو لہٰذا بچیوں کو اس انداز سے ٹرین کیجیے۔ واصف علی واصف کا ایک اور خوبصورت جملہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ دنیا کے 7 ارب لوگوں میں سے صرف ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا نام جڑتا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نباہ نہیں کر سکتے۔ زندگی کو نا بڑے کینوس پر دیکھا کیجیے، چھوٹی چھوٹی خامیاں، ناکامیاں درگزر کیجیے۔ ہماری بدقسمتی اس سوسائٹی کی بلا کیا ہے کہ میاں بیوی کی ٹریننگ کا کوئی سورس نہیں ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو یہ نہیں سمجھاتی کہ بیٹی تم نے ازدواجی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتا کہ بیٹا تو نے ازدواجی زندگی گزارنی کیسی ہے۔ تیسرا بڑا فیکٹر جو ہے نا جی وہ ہمارے اس معاشرے کے ججز نے ڈھونڈا ہے کہ تیسرا شادیوں کی ناکام ہونے کی وجہ سٹیٹس ہے۔ ہمارے ہاں جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو 2 ہی فیکٹر ہوتے ہیں شادی کے، ایک فزیکل ہوتا ہے، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ سیکنڈ فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ سٹیٹس دیکھا جاتا ہے کہ اب ان کا سٹیٹس دیکھا جائے۔ اتنا موٹا پردہ لالچ کا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یقین مانے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا صرف ایک انگوٹھی کافی ہوتی ہے امپریس کرنے کے لیے۔ یقین ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی انہوں نے منگنی دے ہوتے جی ایڈی موٹی سونے دی چین پائی ہے۔ وہ جب لالچ کا پردہ ہٹتا ہے، جب وہ برائیاں سامنے آتی ہیں تو وہ مین ریزن بنتی طلاق کی۔ اس معاشرے میں ذہنی بیماریاں ہیں، مینٹل ہیلتھ چیک کیے بغیر ہم شادیاں کر دیتے ہیں۔ پہلے تیار کر دینا چاہیے کہ بیٹیوں کو دراصل زندگی نام ہے ایک برداشت کا۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے سارے سوال آپ ہی نے حل کرنے ہیں۔ 8 سوال ہیں زندگی کے، آپ 4 حل کر دیجئے، 4 چھوڑ دیجئے، لیکن وہ 4 سوال جو آپ حل کریں گے نا وہ بھی زندگی آپ کی سہل بنا دے گی۔ تو جن چیزوں کو میں بتا رہا ہوں اس کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ اور دوسرا سب سے بڑا فیکٹر، لاسٹ فیکٹر جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا میاں بیوی کی ناچاکی کا، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ مرد کہتا میں نو دسنا کیڈی قابل ہے، ایک کیدی تھی ہے، کدھروں آئی ہے، میں نے سب سمجھتا۔ بیوی کی یہ بھی ہوتی خواہش کہ میں بھی تھلے لا کے رکھنا، میں تو تھلے نہیں لگنا۔ تو یہ وہ کامن چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ناچاکی پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچئے مثال کے طور آپ اس شہر میں رہتے ہیں،
آپ ایک لڑکی یہاں سے 100-150 کلومیٹر دور سے لے کر آتے ہیں، وہ اس معاشرے میں پلی بڑی، اس کا ماحول، اس کا رہن سہن اور ہے، آپ کا اور ہے، تو ذہنی آمادگی کرنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، وہ ٹائم دینا چاہیے، اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا تو ٹائم دیجیے، لیکن ہم بڑی جلد بازی میں فیصلے کر دیتے ہیں۔ یہی وجوہات ہے کہ آج ہماری عدالتیں فیملی میٹر سے بھری پڑی ہیں، ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ضرور، جو میں نے بات کی ہے، اور آخری بات کروں گا اور اپنی بات ختم کروں گا، کہ جو والدین اپنی بچیوں کا رشتہ کرتے ہیں انہیں میں ایک بات ضرور کہوں گا، کہیں بھی آپ بچی یا بچے کا رشتہ کرنے لگے ہو تو جس گھر میں بھی کرنے لگے ہیں آپ لوگ، پہلے وہاں دیکھیں کہ پہلے سے قائم شدہ رشتوں کا احترام کتنا ہے۔ اگر وہ پہلے سے قائم شدہ رشتوں کا احترام کرتے ہیں تو یہ نیا رشتہ بھی بہترین قائم رہے گا۔ یہ نہ ہو کہ 2 بچیوں کو پہلے طلاق ہوئی ہے، تیسرا آپ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کا رشتہ بھی ناکام رہے گا۔ یہ وہ چند باتیں تھیں، یہ معاشرے کی چند وہ برائیاں تھیں جنہیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا، تاکہ انہیں آپ آبزرو کریں، اس کا حل نکالیں اور سکون کی زندگی گزاریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر ملیں گے کس نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو۔